یہ لان تان شیعہ مذہب میں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو یہ کیا مولا علی نے بھی لان تان کیا ان کتب میں جن کا آپ نے نام بتایا ہے؟ بالکل 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 ہمیں میرا یہ سوال ہے کہ شیعہ جو مذہب ہے، مذہب شیعہ میں سب سے بڑی جو کتب ہے وہ کون سی ہے؟ آپ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ مطلب کہ اہل سنت میں تو بخاری ہے، ٹھیک ہے، تو آپ میں کون سی ہے؟ نہج البلاغہ ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ نہیں ہے۔ معتبر کتب میں سب سے معتبر الکافیہ شریف ہے، کتاب ہے بصائر الدرجات ہے، کتاب ہے محاسن احمد بن محمد بن خالد برقی کی کتاب ہے، سب کتابیں جو ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، کتابیں بہت ساری، یہ معتبر کتابیں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ ابھی بھی جو بات کر رہے تھے خلیفہ کے اوپر، میں اس کے اوپر ہی آپ کے ساتھ ایک سوال ہے میرا چھوٹا سا، جی آپ یہ نا سوال میرا حل کریں۔ سر بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو بھی مطلب کہ آپ باتیں کرتے ہیں، مطلب کہ شیعہ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ خلیفہ حضرت علی کو بننا چاہیے تھا یا جو بھی ہے، مطلب کہ ہر چیز سے مطلب کہ میں آگے ہوں، تو تیسرے جو 3 خلیفہ ہیں، کیا ان کے اوپر جو لان تان کرتے ہیں، یہ لان تان شیعہ مذہب میں ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ تو یہ کیا مولا علی نے بھی لان تان کیا ان کتب میں جن کا آپ نے نام بتایا ہے؟ بالکل 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 ہمیشہ لعنت کرتے تھے نمازوں میں، ہمیشہ لعنت۔ جی جیسے دیکھنا کہ مصنف ابن شیبہ میں آپ نے معاویہ کے بارے میں قلوت نازلہ پڑھی ہے، تو ہمارے کتب میں بہت ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام چھوٹے بڑے اپنے بچوں کو بھی سکھاتے کہ ان سے برات کرو، ان پہ لعنت کرو۔ جی میں نے اتنی اسٹڈی تو نہیں کی، لیکن نہج البلاغہ جو ہے نا وہ میں نے پڑھی ہے۔ میں نے یہی سنا تھا کہ آپ کی نا مطلب کہ سب سے جو بڑی جو آپ سب سے افضل کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، کیونکہ اس میں سارے مولا کائنات نہیں ہے، سب سے معتبر کتاب اور افضل کتاب نہج البلاغہ نہیں ہے حدیث کی، یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے کیا کر، آپ کی تصویر نہیں آ رہی میرے پاس؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ واٹس ایپ میں نے آڈیو کال لیتا ہوں، میں ویڈیو کال نہیں لیتا واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے نا؟ مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ اوکے جناب۔ نواز شریف تسی نواز شریف نہ لو، کس نو ووٹ دیتے ہو دیندے ہو تسی؟ سر جی کسی نو ووٹ نہیں دیندے گے، ووٹ ہی نہیں دیندے۔ اچھا عمران خان نو چڑھ دیتا تسی؟ عمران خان نو بھی چھڑ دیتا ہے، یہ نواز شریف نو بھی چھڑ دیتا ہے، ادھے کام چنگے کر دینے۔ بالکل آپ نے اچھا کام کیا، یہ دونوں فراڈی ہیں، یہ دونوں فراڈی ہیں، یہ دونوں نالائق ہیں۔ یہ بھی وہ عمران خان بھی نالائق آدمی ہے، یہ بھی نالائق، یہ تو پکا ہی چور ہے۔ اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سر، یہ کال لے رہے ہیں۔ ہاں جناب کون ہے کالر بھائی؟ بات کرو، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بات نہیں کر رہا۔ پاکستان سے، کیا نام ہے آپ کا؟ احسان، کس شہر سے کال کیا آپ نے؟ اچھا حکم کرو بھائی لاہور والے۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ غزوہ احد میں جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، عثمان جو اہل تشیع نہیں کہتے، آپ لوگ بھی کہتے ہو، آپ لوگ بھی کہتے ہو، بھاگ گئے نا۔ اس کی کوئی صحیح حدیث ہے؟ بالکل، تفسیر طبری نہیں، اس میں نہیں ہے، تفسیر طبری میں ہے، اس کی صحیح حدیث تفسیر طبری میں۔ تو وہ سنیوں کی کتاب ہے یا اہل تشیع؟ نہیں، وہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، شیعوں کی نہیں ہے، شیعوں کی نہیں ہے۔ اوکے، اور وہ قرآن میں ہے، وہ صرف اس میں نہیں ہے، دیکھو وہ قرآن مجید میں ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر مجھے مل جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تفسیر میں بھی دکھا دیتا ہوں، پھر وہ آیت بھی آ جائے گی اسی تفسیر طبری میں۔ تو یہ صحیح سند کے ساتھ ابن جریر نے روایت کیا ہے عمر کے خود اپنے زبان سے، جامع البیان عن تاویل القرآن المجلد الثالث، چاپ دار الکتب دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1436 میں۔ اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے بھائی، حدیث نمبر 6400، یہ صفحہ نمبر 174 میں، سورہ آل عمران کی تفسیر میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان، جن لوگوں نے دشمن کی طرف پشت کیا، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آمنے سامنے ہو گئے یوم احد، شیطان نے ان کو ورغلایا۔ تو یہ جب اس آیت کے ذیل میں روایت کرتے ہیں خطب عمر، یہ صحیح سند کے ساتھ کہ عمر نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیا، اس نے فقرأ آل عمران، اسی آیت کو پڑھیے، آل عمران کی اس نے قرات کی، وکان یعجبہ اذا خطب ان یقرأها، اور عمر کو یہ پسند تھا کہ جب خطبہ دیتا تھا سورہ آل عمران پڑھتا تھا وہ۔ فلما انتهى الى قوله، جب وہ اس آیت کو پہنچا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، کہ وہ لوگ آپ میں سے جب جنگ احد میں جو لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے انہوں نے دشمن کی طرف پشت کیا تھا، یعنی بھاگ گئے۔ قال، عمر نے یہ تفسیر کیا، لما كان يوم احد هزمناهم، جب جنگ احد ہوا ہے تو ہم نے دشمن کو شکست دی، هزمناهم ففررت، پھر میں بھاگ گیا، کیونکہ پہلے دشمنوں کفار کو شکست ہوئی ہے، پھر دوبارہ کفار نے حملہ کیا تھا تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو میں بھاگ گیا، حتی صعدت الجبل، میں باگتے باگتے اسی طرح بھاگ رہا تھا، پہاڑی پہ چڑھ گیا میں۔ فلقد رأيتني انزو كأنني اروى، اروا بولتے ہیں پہاڑی بکری کو، پہاڑی بکری جو ہے نا، پہاڑ میں جو بکریاں رہتی ہیں،
وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، تیز بھاگتی ہیں، بہت سخت مقامات پہ جو بہت ہی صعب العبور ہوتے ہیں مقام، وہاں پہ بھی چڑھ سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ میں جو ہے اتنی اچھل رہا ہوں، اچھل کے بھاگ رہا ہوں جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. والناس یقولون قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے تھے کہ افواہ یہ تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. تو یہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، آیا یہ ہے. اور روایت یہ جو ہے مختلف کتب میں یہ روایت مذکور ہے. اوکے. غزوہ احد میں نبی وسلم کا دانت کس نے شہید کیا تھا؟ احد میں دانت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے کیا تھا؟ کفار نے کیا تھا، بھی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس نے کیا تھا. نہیں، انہوں نے پتھر مارا تھا یا کوئی ڈنڈے سے؟ وہ تو پہاڑی کے اوپر تھے. ہم نے جو سنا ہے کہ وہ پتھر لگا تھا، ہم نے جو ذہن میں آ رہا. اچھا، پتھر لگا تھا. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سر. اب میں میرے پاس مزید کالر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس تو سوال ختم ہو ٹھیک گیا. ہے، اوکے. اوکے، خدا حافظ.